ملک حمید ولا میں رات کا ڈنر سب ساتھ میں کر رہے تھے۔ عبیرہ روم میں ہی تھی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ شزا اور رانیہ ساتھ میں بیٹھی تھیں، ان کے سامنے زین بیٹھا تھا۔ زین شزا کو کب سے تنگ کیے جا رہا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد سے اب تک شزا زین کی نظروں کے حصار میں ہی تھی اور ابھی بھی وہ یہی کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئی تھا، اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ شزا یہ پلیٹ دینا۔ زین نے اس کے سامنے پڑی پلیٹ مانگی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ شزا زین کو پلیٹ دو، اس کی امی بولی تو اسے اپنے ہاتھوں کی لفظ پہ قابو پاتے پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ زین نے پلیٹ کو پکڑنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کا ننھا سا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حمیرہ نے ملک فیض کے گھر جانے کا ارادہ بنایا۔ چلو بچوں، فیض تایا کے گھر سے ہو آئیں۔ سویر کا ٹائم ہی نہیں لگا۔ وہ چادر درست کرتی ملک فیض کے پوشن کی طرف بڑھی، اس کے پیچھے شزا بھی چل دی، جبکہ رانیہ نہیں گئی۔ ملک فیض اس وقت ہال میں بیٹھے حقہ کش لگا رہے تھے جب وہ دونوں آئیں۔ ماشاءاللہ، آؤ بچوں، ملک صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے۔ وہ ان کے پاس آ گئیں۔ اس وقت ہال میں سب بڑے جمع تھے، ملک عمر اور ملک امین، ان کی دونوں اہلیہ بھی۔ ملیہ نے ان سب کو چائے لا کر دی اور پھر ملیہ اور شزا دونوں کچن میں چلی گئیں۔ نغمہ، تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ حمیرہ بیگم اسے پرانی بات یاد کرواتے ہوئے بولی۔ ہاں حمیرہ آپا، مینوں سب یاد ہے، آپ فکر نہ کریں، رانیہ میری بہو بنے گی۔ تو سب ہنس دیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ملک فیض بولے۔ میرا بڑا دل ہے کہ میں اپنے پتر شجاع کے لیے اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی لاؤں، رانیہ سے زیادہ سونی کڑی مجھے نہیں ملنی۔ نغمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولیں۔ کچن میں کھڑی ملیہ اور شزا نے ان کی سب باتیں سن لی تھیں۔ رانیہ آپی میری بھابھی بنے گی، ملیہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں رانیہ کے پاس جا رہی ہوں۔ شزا بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی رانیہ کو بتانے کے لیے، اس لیے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ لان سے ہوتی گھر کے دروازے پہ پہنچی تھی کہ اس کی کلائی کسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ زین نے اسے بڑے سے پلر کے ساتھ لگاتے اس کے سامنے آیا۔ آپ؟ وہ گھبرائی سی بولی۔ ہاں میں۔ شام سے اگنور کیے جا رہی ہو، اب ہاتھ لگی ہو۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، اس کے موٹے نین میں جھانک رہا تھا۔ پیلے رنگ کا گول دامن قمیض پہنے، ساتھ گھیر والی شلوار، دوپٹہ گلے میں ڈالے، لمبے سے بالوں کی چوٹی بنائے، موٹی آنکھیں، گول چہرہ، ناک میں جچتی ایک نگ والی لونگ اسے بہت ہی منفرد بنا رہی تھی۔ وہ اسے بہت فہرست سے تک رہا تھا۔ طاہا دروازے سے دندناتا ہوا اندر آ رہا تھا، اس کے پیچھے اشر بھی تھا۔ جب چوڑیاں کی کھنک نے اس کے کان کھڑے کیے، لان کے اس پار آواز تھی۔ اشر گھر کے اندر جاتا رک گیا، طاہا کو دیکھا جو لان کے دوسرے دروازے سے آہستگی سے گھر داخل ہو رہا تھا۔ اشر بھی اس کے پیچھے چل نکلا۔ پلر کی اوٹ سے آوازیں آ رہی تھیں، پھر پیلے رنگ کا لہراتا دوپٹہ نظر آیا۔ طاہا مزید اس کے پیچھے چل پڑا، دبے پاؤں آگے ہوا اور ہلکی سی زین کی جھلک دیکھی اور پھر اسے شرارت سوجی۔ پیچھے آتے اشر کو منہ پہ انگلی رکھ کے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ایک دم سے ان کے سامنے کود پڑا۔ زین شزا کا ہاتھ پکڑے اس کے نقش میں کھویا ہوا تھا، جسے وہ چھڑانے میں اس کی چوڑیاں خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ دونوں ایک دم سے چونک کر الگ ہوئے تھے۔ شزا ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر گھر کے اندر بھاگی اور طاہا اور اشر کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ زین بیچارہ خجل سا ہو گیا۔ واہ، یہ نیا عاشق پیدا ہو گیا میرے علاوہ اس گھر میں۔ مجھے یہ بڑے بڑے لیکچر دینے والے خود مریض عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ طاہا کے ہاتھ تو جیسے موقع آ گیا۔ پلیز یار، گھر میں کسی کو مت بتانا بھی، وہ بیچارگی سے ان کی منتیں کرتے ہوئے بولا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، عشق تو وہی ہوتا ہے جس کا سرِ عام اعلان کیا جائے۔ طاہا کے اندر تو شاعروں والی روح آ گئی تھی۔ اے یار بخش دے اسے، پڑھایا وسیع شاہ۔ اشر اس کے کاندھے پہ چت لگاتا ہوا بولا۔ نہ، میں تو جا رہا ہوں سب کو اکٹھا کرنے، آج ان گنہگار آنکھوں نے کیا سین دیکھا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں ہنستا ہوا بولا۔ طاہا، میرے چھوٹے بھائی کیا لے گا منہ بند کرنے کا؟ زین کو اس کا منہ بند کروانا تھا۔ اس وقت جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں سب میری ہتھیلی پہ رکھو۔ وہ ہتھیلی اس کے آگے پھیلاتا ہوا بولا تو زین نے غصے سے 5 کا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ دادا جی، طاہا نے آواز لگائی کہ زین نے والیٹ نکال کے باہر نکالا اور کہنے لگا کہ دے رہا ہوں مگر صرف 1000۔ وہ والیٹ سے پیسے نکال کر گننے لگا کہ طاہا نے چپٹا مار کر بھاگا تھا۔ اب سین واپس سے آن کر سکتے ہو، طاہا بھاگتے ہوئے بولا۔ رومانس کے لیے جگہ تو ڈھنگ کی ڈھونڈ لیتے۔ اشر طعنہ مارتے وہاں سے گول ہوا اور زین نے سر پکڑ لیا۔ لڑکی بھی گئی اور پیسے بھی گئے۔ شزا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی، سانس بھی پھول رہا تھا۔ عبیرہ اور مرحا کے مشترکہ کمرے میں رانیہ بھی موجود تھی، تینوں اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
کیا ہوا شزا، تم اتنی گھبرائی سی کیوں ہو؟ شزا دروازے کے پاس کھڑی تھی اور وہ تینوں بیڈ پہ بیٹھی تھیں۔ وہ میں بھاگ کر آئی اس لیے سانس پھول رہا ہے۔ شزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور نیچے کی بھی فکر تھی کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ اب تک تو طاہا نے شور ڈال دیا ہوگا، آج اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ مگر تم بھاگ کر کیوں آئی؟ آرام سے بھی تو آ سکتی تھی، خبر ہی ایسی تھی اس لیے جلدی کی آنے میں۔ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ کیا؟ تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ رانیہ کا رشتہ پکا ہو گیا شجاع بھائی کے ساتھ۔ اس نے ایک دم ان کے سر پہ بم گرایا۔ کیا؟ تینوں حیران ہو گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ قمرہ بولی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بڑے بزرگوں کی بیٹھک لگی ہوئی ہے، وہ تو یہی بول رہے ہیں، شزا بولی۔ رانیہ کے چہرے پہ تو شرمیلی سی مسکان آئی۔ او میڈم بلش کر رہی ہیں۔ عبیرہ نے اسے چھیڑا تو سب ہنس دیں۔ نہیں، مجھے اس کروڑ سے شادی نہیں کرنی، اپنے دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے بولی۔ ہا 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 ہا، دل سے تو راضی ہی لگ رہی ہو، بس ہمیں دکھا رہی ہو بن کے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، شزا اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ اور ہاں یہ بھی کہہ رہے تھے اگر زاویار ماموں کے لیے کوئی لڑکی مل گئی تو جلد ہی تمہاری اور شجاع کی شادی بھی ان کی شادی کے ساتھ ہی کریں گے۔ شزا نے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ پتہ نہیں کس بیچارے کی قسمت پھوٹے گی۔ عبیرہ بس سوچ سکی۔ تمام بڑے کمروں میں تھے اور اس وقت جنگ پارٹی ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شجاع، اشر، طاہا، عطا اور ان کے ساتھ زاویار اور زین بھی شامل تھا۔ ملیحہ نے ان کے آرڈر پہ انہیں چائے پیش کی اور ساتھ ہی بریکنگ نیوز بھی سنائی۔ آج میرے پاس ایک بہت بڑی نیوز ہے، ملیحہ اپنا نظر والا چشمہ درست کرتی بولی۔ سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تمہیں تو کسی نیوز چینل پہ نیوز کاسٹر ہونا چاہیے تھا جو ہر وقت تمہارے پاس لیٹسٹ نیوز ہوتی ہے۔ شجاع اس کی بار مذاق میں اڑاتے ہوئے بولا۔ اب خبر سناؤ، سب کو تجسس میں ڈالا ہوا ہے۔ آج شجاع بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے، ملیحہ خوشی سے بولی۔ کیا مطلب؟ کس بات کی بات کر رہی ہو؟ سبھی چونک گئے تھے۔ شجاع جلدی بولا۔ آپ کی اور رانی آپی کی شادی کی بات پکی ہو گئی۔ واٹ؟ شجاع کی تو آنکھیں ابھر کر باہر آئیں جبکہ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ اوہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ غصے سے لال ہوتا ہوا بولا۔ کاش کہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہوتا۔ طاہا دل پہ ہاتھ رکھے ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا۔ آپ ماما سے پوچھ لیں، انہوں نے ہی کیا ہے یہ سب۔ ملیحہ ٹرے اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ چاچو جان، شجاع آپ پہ بازی لے گیا، ادھر نوکری ملی اور ادھر چھوکری بھی۔ طاہا کا رخ اب زاویار کی طرف تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، زاویار چائے کا سپ لیتا ہوا بولا۔ شجاع غصے سے بھرا بیٹھا تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شرما گیا لگتا ہے، طاہا شرارتی انداز میں بولا۔ اسے اچھا نہیں لگا۔ اماں کے پاس گیا اور اب جوتے کھا کر نکلے گا۔ اشر کا اشارہ نغمہ بیگم کے کمرے کی طرف تھا جہاں سے ابھی وہ اندر گیا۔ زاویار بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے پیسے واپس کرو۔ زین نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بولا۔ کون سے پیسے؟ طاہا آرام سے بولا۔ میرے پاس سے جو تم چھین کے بھاگے، جو 5,000 تھے۔ میں نے نہیں دیکھا آپ کو کسی کا ہاتھ پکڑے، گھر میں رومانس چڑھتے، ویسے میں نے جلدی کر دی، اگلا سین بھی انجوائے کر لیتا۔ طاہا بڑی ڈٹھائی سے بولا تو زین اٹھ گیا۔ زکوٰۃ دی تو چے رکھ لے بھوکے انسان، وہاں سے نکل گیا۔ عطا کو ان کی باتیں پلے نہیں پڑ رہی تھیں۔ اوئے میراثی، اس میں میرا بھی حصہ ہے تیرے ساتھ، میں بھی چشم دیدہ گواہ ہوں۔ اشر اس کے ہاتھ چپٹا مار کے پیسے لے لیے۔ اوئے یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ طاہا پیسے چھیننے پہ بول اٹھا۔ یہ لے عیش کر بھکاری۔ اشر نے پیسے گنتے 2,500 اسے واپس کر دیا۔ کیا کوئی لاٹری نکلی ہے تم لوگوں کی؟ عطا ان کی حرکتوں کو دیکھ کر بولا۔ بس یہی سمجھ لو، اشر کہتا کمرے کی طرف چل دیا اور طاہا بھی بنا جواب دیے منہ لٹکاتے اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد شجاع بھی ماں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا اپنے کمرے میں آیا۔ اماں یہ کیا چول مار دیا آپ نے؟ مجھے نہیں کرنی رانیہ سے شادی۔ کیوں؟ آخر کمی کیا ہے اس بچی میں؟ اینی سونی ہے، میرے پنڈ کی ہے، اپنی سگڑ ہے، یہی تو مسئلہ ہے، گاؤں کی ہے، پینڈو ٹائپ سی لگتی ہے۔ وزیر چوتھا بولا۔ تیری ماں بھی پینڈو ہے؟ پھر تو تجھے ماں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اماں دفع ہو جا، نہیں چھتر چک لینا ہے میں نے۔ تو وہ منہ لٹکاتا ہوا نکلا۔ اگلی صبح زاویار گاڑی میں بیٹھا عبیرہ اور میرا کے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں باہر آئی تھیں۔ عبیرہ ہمیشہ کی طرح پچھلی سیٹ پہ ہی بیٹھی اور مریا آگے۔ محترمہ آج چھٹی کر لیتی، تمہارا ہاتھ تو جل گیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہلکا سا سر پیچھے موڑ کر بولا۔ اس کا ہاتھ سرخ دیکھ کے وہ بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آج ٹیسٹ ہے، آپ نے ہی لینا ہے۔ وہ منہ بسرتی ہوئی بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی پہنچے تو میرا اپنی کلاس کی طرف بھاگی۔ عبیرہ اپنا بیگ سنبھالے، کچھ کتابوں کو ہاتھ میں اٹھائے آگے چل دی۔ لاؤ یہ بکس مجھے دے دو، میں تمہیں کلاس میں دے دوں گا۔ زاویار اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ آف وائٹ شرٹ کے ساتھ نیوی بلو کوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے جاذب نظر آ رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں اٹھا سکتی ہوں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کل سے مجھے ولن بنایا ہوا ہے اس حادثے کا، تو تھوڑی تیمارداری کر کے ازالہ کر لوں۔ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو جلد تھا
اسی ہاتھ سے وہ کتابیں تھامی تھی۔ زاویار نے اس کے ہاتھ سے کتابیں لے لیں اور آگے چل پڑا۔ کلاس روم کی جانب وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دونوں آگے پیچھے روم میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ، ہیو اے گڈ ڈے، وہ بھی شائستہ انداز میں جواب دیتے بولا۔ ابیرہ بھی اس کے پیچھے کلاس میں انٹر ہوئی۔ زاویار اس کی مخصوص چیئر کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی بکس رکھ کے واپس اپنے ڈیسک کی جانب آیا۔ سب نے یہ بات نوٹس کی تھی، خاص طور پہ لڑکیوں نے۔ وہ اپنے ٹاپک کی جانب آیا اور لیکچر دینے لگا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ کیا بات ہے، سر نے آج تمہاری بکس اٹھائی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ بیٹھی ماڈرن ڈریس پہنے لڑکی نے کہا۔ وہ میرا ہاتھ چل گیا تھا تو مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھیں تو انہوں نے ہیلپ کی، وہ اپنی بات سمجھاتے ہوئی بولی۔ کل سے میں بھی اپنا ہاتھ چلا کر آؤں گی یونین میں، کیا پتہ میری بھی ہیلپ کر دیں، اس لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ میرا ہاتھ ان کی وجہ سے ہی جلا تھا، چائے سرو کر رہی تھی انہیں، اسی دوران میرے ہاتھ پہ چائے گری۔ ابیرہ کو اس کی بات ناگوار گزری۔ ہاؤ سویٹ سر، زاویار کو چائے سرو کر رہی تھی، ایک لڑکی نے مذاق اڑاتے کہا تو ابیرہ اٹھ گئی وہاں سے۔ ملک حمید ہاؤس میں سب اپنے کام کاج پہ جا چکے تھے۔ گھر میں بس عمیرہ پھپھو، رانیہ اور شیزہ تھیں اور وہ بھی ناشتے کے بعد دوسرے گھر میں چلے گئے تھے۔ ملک فیض ہاؤس میں رخشندہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ اس کے گھر کا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کون ہے کہتے ہوئے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسی ہو رخشندہ بیگم؟ ایک سیکنڈ لگا تھا انہیں آواز پہچاننے میں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں کال کرنے کی؟ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ تعلق ہے رخشندہ بیگم، ہماری امانت ہے تمہارے پاس، اگلا بندہ بڑی ڈٹھائی سے بولا۔ کوئی امانت نہیں تمہاری ہمارے پاس، اونچی آواز میں بولی۔ میری بیٹی ابیرہ ہے اور میں بہت جلد ہی اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے آؤں گا۔ شٹ اپ، تم میری بچی کو نہیں لے جا سکتے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس پہ۔ میری بہن کے مرتے ہی تم اپنی بچی سے آنکھیں پھیر کر اس کی سوتیلی ماں کے حوالے سے کر کے چلے گئے تھے۔ کتنے ظلم سہے اس عورت کے میری ابیرہ نے۔ 8 سال کی تھی وہ جب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، جب اس کو تمہاری زیادہ ضرورت تھی تب کہاں تھے؟ رخشندہ بیگم نے اسے خوب سنائی۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں میں اپنی بیٹی کو لینے آ رہا ہوں، ابیرہ کا باپ فیصل بولا۔ نہیں، 6 مہینے میں ہی اس کا گلاب جیسا چہرہ مرجھا گیا اور میں بروقت پہنچ گئی، تمہاری دوسری بیوی کے ظلم سے اس سے بچا لائی۔ کبھی تم نے پلٹ کر خبر لی تمہاری بیٹی ہے کہاں؟ اور اب اچانک سے اپنی بیٹی کا خیال آ گیا۔ رخشندہ چپ نہیں، مزید اسے سنائی دینے لگی۔ میں نے ابیرہ کا بہت ہی اچھے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، عیش کرے گی ساری زندگی اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ 15 دن کے اندر اندر میں ابیرہ کو لے جاؤں گا، فیصل نے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ رخشندہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کتنی چھوٹی سی تھی وہ جب اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ماں کے انتقال کے دوسرے مہینے ہی اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور ابیرہ کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ ابیرہ سے 6 مہینے بعد ملنے گئی تو بہت ہی بری حالت میں پایا اس سے۔ وہ صحت مند ہوا کرتی تھی مگر اس عورت نے اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ابیرہ کا ہاتھ جلا ہوا تھا، سر کے بال کاٹے ہوئے، خوبصورت سفید چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ رخشندہ کا تو دل ہی دہل گیا تھا۔ وہ فوراً سے ابیرہ کو وہاں سے لے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اس کی کبھی خبر تک نہ لی۔ سب نے یہاں ابیرہ کا بہت خیال رکھا۔ حالات کی تلخیوں نے بہت سنجیدہ مزاج بنا دیا تھا۔ ہنسنا تو وہ بھول گئی تھی، سبھی اسے ہنسانے میں لگے رہتے ہیں۔ کل بھی اس کا ہاتھ جلا تو سب نے اسے سر پہ بٹھا لیا تھا۔ اتنا سب نے اس کا بہت خیال رکھا مگر ابیرہ کو لگتا ہے کہ سب اس سے ہمدردی جتاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا ابیرہ کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے تاکہ اس کا باپ اسے لے جا نہ سکے۔ کیا ہوا رخشی بیگم، تم پریشان ہو؟ ان کے شوہر ملک نعمان دکان پہ جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئے۔ ملک صاحب بہت ٹینشن ہے، وہ ٹینشن سے بولی۔ کیسی ٹینشن ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے ساری تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ اچھا، ابا جی کہاں ہیں؟ ان سے بات کرتے ہیں، دور اندیش بندے ہیں، کوئی نہ کوئی حال ضرور بتائیں گے۔ وہ اس وقت لان میں ہوتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ ادھر اپنے والے لان میں؟ ملک نعمان نے پوچھا۔ ہاں، یہ آج یہی ہیں، رخشی پریشان سی بولی۔ چلو پھر باہر چلتے ہیں، ان کے پاس بزرگ بندے کوئی اچھی ہی صلاح دیں گے۔ وہ اس لیے باہر لان میں آئے۔ ملک فیض اپنے حقیق کے ساتھ مستفید ہو رہے تھے اور ملک حمید ان سے گزری یادیں تازہ کر رہے تھے اور زوردار کہکہ لگاتے۔ ابھی وہ کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے۔ یار حمیدے، وہ ویلے بہت چنگے تھے۔ ابا جی؟ ملک نعمان ان کے سر پہ آئے۔ ہاں پتر، دونوں ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں ان کے پاس بیٹھے اور پریشانی سے انہیں آگاہ کیا۔ اس ساری پریشانی کا میرے پاس ایک حل ہے کہ پتر، ابیرہ کا نکاح تم ان دونوں میں جلدی سے کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کر دو، اس طرح اس کے باپ کا کوئی حق نہیں رہے گا ابیرہ پتر پہ، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ملکیت ہوگی۔ ملک فیض نے اپنی ذہانت سے انہیں مشورہ دیا جو رخشی کو پسند بھی آیا۔ اتنے کو عمیرہ بھی ان کے سر پہ آ گئیں۔
شزا اور رانیہ پاس سے گزرتی اندر گھر کی جانب بڑھی۔ ابیرہ کا نکاح میں زین سے ہی کروا دیتی ہوں، رخشندہ بیگم کو بس یہی سجائی دیا۔ شزا نے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جب یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا جبکہ رانیہ شزا کو دیکھ کر مسکرائی، اس کی دلی کیفیت سے انجان۔ شزا بھی بمشکل مسکراتے کمرے کی جانب بڑھی تھی، وہاں جا کر دل کی بھڑاس نکال سکے۔ چھٹی ٹائم میرا نے ابیرہ کی بکس تھام لی۔ ابیرہ بیک سیٹ پر، میرا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی۔ میرا نے ابیرہ کی بکس ڈیش بورڈ پہ رکھ دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا اور دونوں جلتی گاڑی سے اترتی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ جلدی پتہ نہیں کس بات کی ہے، انہیں ڈرائیور ہی سمجھ لیا اپنا۔ لویار خود سے بڑبڑاتا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ شام کو زین گھر آیا تو پہلے سامنا اس کا شزا سے ہوا۔ زین اسے دیکھ کر مسکراتے ایک آنکھ دبائی مگر شزا نیچے منہ کیے وہاں سے نکل گئی اور وہ سوچتا رہ گیا کہ اسے کیا ہوا۔ زین بھائی، آپ کو دادا جی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، میرا اس کے لیے پیغام لے کر آئی۔ اچھا، میں آیا تم اچھی سی چائے بناؤ میرے لیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد زین بھی فریش ہو کر ملک حمید کے کمرے میں پہنچا جہاں اس کی پھوپھی، اس کی ماں اور اس کے والد ملک نعمان پہلے سے ہی موجود تھے۔ اللہ خیر کرے، آج وہ دل میں کہتا ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے، سب خیر ہے؟ ہاں خیر ہے سب۔ زین پتر، تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہمیں یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ ملک حمید نے بڑے تحمل سے اس بات کا آغاز کیا۔ جی بولیں، کوشش کروں گا، اگر بات میرے بارے کی ہوئی تو۔ بیٹا جی، تیری ماں ابیرہ کے لیے بہت پریشان ہے، آج اس کے باپ کا فون آیا تھا، وہ ابیرہ کو لینے آنے والا ہے اور ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ وہ بچی ہماری ہے، اسے تیری ماں نے پالا ہے۔ زین ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ملک حمید صاحب بولے، تو ہم نے یہ حساب لگایا کہ ابیرہ کو مضبوط رشتے میں باندھا جائے تاکہ اس کا ابا کچھ نہ کر سکے۔ ہم سب کی رائے ہے تیرا نکاح ابیرہ کے ساتھ کر دیں اسی ہفتے کے اندر۔ زین کو شوق لگا تھا، یہ بات سن کر وہ صدمے میں کھڑا تھا۔